اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اللہ کو سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم انسان بھی کتنی جلدی اللہ سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، حالانکہ آج ہم سب اپنی ماضی کی دعاؤں کی قبولیت کو ہی جی رہے ہیں۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے-نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں۔ اپنے گھروں میں، کھانے کے میز پر، سفر کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے ہوئے، تنہائی میں، رونقوں میں، جہاں بھی آپ ہوں، کیونکہ کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو اور عرش سے آپ کے لیے مغفرت بھیج دی جائے۔ اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر تب جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا ہمارے غم کی شدت کا اندازہ لگا سکے۔ مگر اللہ کے ساتھ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اسے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ہمارے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں نکل پاتے، بس خاموشی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان اور کون سمجھتا ہے؟ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے۔
نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھیں، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ وہ رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے، جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے ہم پر۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے۔ اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ اللہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ اللہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں۔ وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اللہ کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ کوتاہیوں اور لغزشوں کو بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔
وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے۔ پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو تبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے وہ خوشی آپ کو اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں۔ توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہوں۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کے بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہوں۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اب آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستہ مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں اونچ نیچ ہو جانا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کے سب سے زیادہ وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو وہاں سے سب سے زیادہ خوشی ملے گی جہاں سے کبھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوگی۔ یہی زندگی ہے۔
اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں اور اسی پر مکمل توکل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش ہے جس کے رنگ لانے کی گارنٹی 100% ہے۔ آپ اپنے اللہ سے صرف اتنا کہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بہت الگ سا سکون ہے جو اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب کبھی آپ بے قرار ہوں یا پریشان ہوں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو اچانک سے ایک منفرد قسم کا سکون آپ کی روح میں اتر جاتا ہے اور فوراً سے آپ کی ہر بے قراری کو آپ سے دور کر دیتا ہے، ایسے جیسے ہمیں ڈوبتے ڈوبتے کوئی بچا لے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے تو اب کی بار آپ یہ آزما کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے، وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ سے جو مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے کوئی سبق ہوگا، اور جو ہوگا انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا۔ بس یہ بات مجھے اداس نہیں ہونے دیتی۔ مایوسی تو گناہ ہے۔ ایسا میں کیسے کر سکتی ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے
وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، ہاں بس مایوس مت ہونا۔ وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام وہ آسان کر ہی دے گا۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں، وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔